اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم آیت 73 سے کریں گے۔ فَكَذَّبُوهُ، پس انہوں نے جھٹلا دیا اس کو۔ پیچھے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر گزر رہا تھا، اور اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو جہاں سورہ آراف کی آیت نمبر 59 سے شروع ہوتا ہے اور 64 تک حضرت نوح علیہ السلام کی کچھ باتیں تھیں، تو قرآن شریف میں پہلی دفعہ ڈیٹیل سے ذکر آیا تھا، تو ہم نے پھر اس سیشن میں نا، وہ 120 سیشن تھا، اس کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی پوری ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی۔ تو اب وہ ساری ڈیٹیل اگر دیکھنا چاہیں تو وہ 120 کو جا کے آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ آراف کی پلے لسٹ بنی ہوئی ہے، اس میں ساری جو ہمارے لیکچر سورہ آراف سے متعلق تھے اس کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آئے گا، وہ بھی سورہ آراف میں ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیا تھا۔ تو اب ہم باقی کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے، جو آیتیں یہاں موجود ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بدل بدل کر واقعات میں سے مختلف پہلوؤں کی طرف توجہ دلاتے ہیں، پھیر پھیر کے اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ مختلف جگہوں پہ مختلف انداز سے انسان کو نصیحت ہو سکے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا، فَكَذَّبُوهُ، پس جھٹلا دیا اس کو۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا ان کی قوم نے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کو غرق کیا جائے گا، لیکن پہلے جو بات بتائی جا رہی ہے وہ دوسری بتائی جا رہی ہے، وہ ہے کہ فَنَجَّيْنَاهُ، بس ہم نے نجات دے دی اس کو، یعنی نوح علیہ السلام کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے بچا لیا، پہلے ان کا انتظام فرمایا، اہتمام کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی کیسے حفاظت کی جائے گی۔ وَمَن مَّعَهُ، اور جو اس کے ساتھ تھے، فی الفلکی، کشتی میں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ، اور ہم نے بنایا ان کو خلائفہ، خلائفہ خلیفہ کی جمع جانشین، یعنی وہ پوری قوم تھی، بے شمار لوگ ایسے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کا انکار کرنے والے تھے۔ وہ جو چند لوگ تھے جو ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جانشین بنایا، زمین کی وراثت ان کو بخشی، اور وہ لوگ جو جھٹلانے والے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور غرق کر دیا ان لوگوں کو جو جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو، جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیتوں کی۔ اس آیتوں میں جو بھی نوح علیہ السلام اللہ کی باتیں بتاتے ہوں گے یا کوئی کلام اترتا ہوگا وہ بھی شامل ہے، اور جو حضرت نوح علیہ السلام کو بھی معجزے ملے ہوں گے کیونکہ آپ اللہ کے رسول تھے، وہ بھی شامل ہیں۔ لوگوں نے دیکھ کر، سمجھ کر، جان بوجھ کر جھٹلا دیا۔ جب جان بوجھ کر لوگ حق کا انکار کر دیں تو اس کا نتیجہ سوائے سزا کے ہمیشہ کے عذاب کے کوئی نہیں ہے۔ رسولوں کے معاملہ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ عذاب دنیا میں ہی اتر آتا ہے، اس کا ایک حصہ، اور یہیں وہ قومیں ملیا میٹ ہو جاتی ہیں، اور پھر آخرت میں جا کے ان کو مزید بڑا عذاب ملتا ہے۔ جب اللہ کے رسول دنیا میں موجود نہیں ہوتے اور اس وقت ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر حق کو جھٹلاتے ہیں، تو ان کو ڈیفینیٹلی آخرت میں جا کے عذاب ملے گا، اور وہ ہمیشہ کا عذاب ہی ہوگا۔ اس لیے اس چیز کے اوپر بہت زیادہ ویجیلنٹ رہنا چاہیے کہ جب ہمارے سامنے حق بات آئے، اندر سے آواز اٹھے، اور یہ اندر سے جو آواز اٹھتی ہے نا، یہ صبح و شام نہیں اٹھتی، یہ مومنٹس ہوتے ہیں جن کے اندر آپ کو ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ ہاں بھائی یہ بات تو ان کی صحیح ہے، یہ فلاں مولوی صاحب ہیں، انہوں نے فلاں بات سمجھی، یہ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ لیکن آپ کی ایک روٹین بنی ہوتی ہے اور آپ کو کمفرٹ زون ہوتا ہے جس سے آپ باہر نہیں نکلنا چاہتے، آپ وہی کرنا چاہتے ہیں جو آپ کرتے چلے آئیں، اس وقت آپ اس کا انکار کریں، آپ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، یہ تو صحیح نہیں ہے، یہ تو مولوی صاحب غلط کہہ رہے ہیں، پھر آپ اس کے لیے جسٹیفیکیشنز اور بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ وہ آگے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کیسے جسٹیفیکیشن ڈھونڈیں لوگوں نے، فرعون نے کس طرح بہانے ڈھونڈ ڈھونڈ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو تبلیغ تھی اس کا اثر زائل کرنے کی کوشش کی۔ تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اس کو جینون کوئی کنفیوژن تھی، جب جینون کنفیوژن ہوتی ہے تو عذاب نہیں آتے، پھر بہت امکان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، مگر جینون کنفیوژن ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، جب وقت گزرتا جاتا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور بخشا ہے، اس کو کلیئرٹی ہو جاتی ہے، وہ پھر کلیئرٹی کے بعد دوبارہ کنفیوز اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کی نیت نہیں ہوتی اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی۔ فنظر،
بس دیکھو، واحد کیا چیز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اس سے خطاب ایکچولی ویسے مراد سب کے لیے اس میں میسج ہے کہ دیکھو، غور کرو، کیف کان عاقبت المنذرین، کیسی ہوئی عاقبت، کیسا ہوا انجام منذرین کا. یہ ویٹ ہوتا ہے اس کا باب فعل کا، افعل یفعل، اس میں مفعل جو ہے یہ فاعل کا وزن ہوتا ہے، تو جو منذر ہے وہ فاعل کا وزن ہے، اور منذر جو ہے وہ مفعول کا وزن ہے. تو منذر جس کو خبردار کیا گیا، جس کو ڈرایا گیا، جس کو وارن کیا گیا، وارننگ دی گئی. بس دیکھو کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جن کو خبردار کیا گیا، یعنی خبردار کیا گیا اور وہ نہیں مانے، تو کیسا ان کا انجام ہوا. تو جیسے نوح علیہ السلام کے نہ ماننے والوں کا انجام ہوا، جیسا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ ماننے والوں کا ہوگا. یہ قریش کے لیے اس میں دھمکی ہے، حضور کے لیے، صحابہ کرام کے لیے اس میں تسلی ہے کہ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جھٹلا رہے ہیں، ان کے لیے یہ عبرت کا مقام ہے. جو نوح کے نہ ماننے والے تھے، دیکھو ان کے ساتھ کیا ہوا. اور یہ عبرت قریش مکہ کے لیے ہو کر ختم نہیں ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نصیحت کے لیے بنایا ہے اور آسان بنایا ہے. لقد یسرنا القرآن للذکر، اللہ نے اس کو نصیحت حاصل کرنے کا آسان بنا دیا ہے. حل میں مدکر، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اگر ہم نے اس سے نصیحت حاصل کرنی ہو تو کتنی آسان ہے کہ جنہوں نے اپنے رسول کی باتوں کو نہیں مانا، ان پر ایمان نہیں لائے، ان کی اطاعت نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں غرق کر کے ساری دنیا کے لیے مثال بنا دیا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو ہمیں حکم فرمائے ہیں، ہمارے پہ بھی تو اسی طرح لازم ہے کہ ہم حضور کی باتیں مانیں. جو جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو تسلیم کریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں. نہیں گزاریں گے تو ہمیں بھی خبردار کر کے گئے ہمارے نبی پاک نے ہمیں کہیں نہیں کہا. جو ہم نے سوچ لیا ہے اور سمجھ لیا ہے کہ ہم نے پکا پکا جنت میں جانا ہے. اللہ کے رسول جب آتے ہیں، سورہ بقرہ میں آتا ہے کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، کہ پہلے لوگ ایک ہی قوم تھے، پھر ان میں جب اختلافات ہوئے، جس کا اختلاف کا ذکر بعد میں آتا ہے، تو اللہ نے مبعوث فرمائے انبیاء، وہ بشارت بھی دیتے تھے اور وہ خبردار بھی کرتے تھے. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں بھی دیں اور وارن بھی کیا. ہم نے بڑی خوبصورتی سے بشارتیں پک کر لی، یا جو مولوی صاحب بشارتوں کا زیادہ ذکر کرتے ہیں، لوگ ان کی باتیں سننا زیادہ پسند کرتے ہیں، تو شاید اس لیے انہوں نے زیادہ خوشخبریاں لوگوں کو سنائیں کہ نہیں نہیں، لوگ دین کے قریب آئیں، ضرور قریب آئیں. قرآن سے جب آپ تبلیغ کرتے ہیں تو قرآن میں بشارتیں بھی ہیں اور وارننگ بھی ہیں، لیکن وارننگ کی تعداد اگر آپ دیکھیں گے نا تو کافی زیادہ ہے بشارتوں کے مقابلے میں، جیسے ابھی آیتوں میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں. اور غالباً اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ بشارتیں شاید اتنا امپیکٹ نہیں کرتی. ایک آدمی ہے، وہ مثال کے طور پہ اس کی ایک جاب لگی ہوئی ہے، اور کہ اس کی 2 لاکھ روپے سیلری ہے، کوئی اس کو کہہ دے کہ بھائی اگر تم یہ والا کام کر لو اور اس کمپنی میں چلے جانا تو تمہیں 25 لاکھ بھی مل سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ایک ایکسائٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے، شوق بھی ہو سکتا ہے اس کو مجھے محنت کرنا شروع کر دے، مگر اس کو اتنی موٹیویشن نہیں ہوگی محنت کرنے کی. اگر اس کو پتہ لگے کہ بھائی یہاں محنت نہیں کرو گے تو تمہاری جاب ختم، بلکہ تمہیں جیل میں ڈال دیں گے اور تمہیں کھانے کو بھی نہیں دیں گے اور تمہیں قید کر کے رکھیں گے، یہ کام کرنے تمہیں ضروری ہیں. اب اس کو جو ایک طرح سے خوف ہے یا انسیکیورٹی ہے یا جو بھی انہیبیشن ہوگی، اب وہ اپنی اصلاح کر لے گا، اس کے کچھ چانسز بڑھ جائیں گے، انلیس کہ اس کے پاس اور آپشن ہو. بٹ اگر پکا پتا ہو کوئی آپشن نہیں ہے تو خبردار شاید اس لیے زیادہ کیا گیا ہے. یہ جسٹ این آئیڈیا ہے کہ قرآن شریف میں بار 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 وارن کیا گیا. تو جن کو وارن کیا گیا ہے ان کا انجام کیسا ہوا؟ قریش مکہ کو کہا جا رہا ہے تم نے دیکھا، تو ہمیں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ تم نے دیکھا ان کا انجام کیا ہوا. ہمیں بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وارن کیا، ہمیں بتایا. ایک جگہ پہ آتا ہے، حضور نے مفہوم میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کہ فرمایا کہ میری امت میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو جنت میں نہ جائے
سوائے اس کے جو انکار کر دے۔ تو صحابہ ذرا حیران سے ہو گئے اور انہوں نے کہا جی حضور کون ہے جو انکار کرے گا، یہ کون لوگ ہیں جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں؟ جو میری پیروی نہیں کرے گا، جو میری اطاعت نہیں کرے گا، یعنی مفہوم اس طرح سے۔ تو ہمیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وارن کیا ہے، جن کو وارن کیا گیا اگر انہوں نے زبانی یا عملاً اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا تو پھر ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسے پہلے والوں کو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا قانون بے لاگ ہے، سب کے ساتھ ایک جیسا ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنظَرِينَ۔ پس انہوں نے جھٹلا دیا اس کو، پس نجات دی ہم نے اسے اور ان کو جو اس کے ساتھ تھے کشتی میں، اور ہم نے بنایا ان کو جانشین اور غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو۔ پس دیکھو کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جنہیں خبردار کیا گیا، جن کو ہوشیار کیا جا چکا تھا۔ ثم پھر وَأَسْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُولًا، پھر ہم نے مبعوث کیے اس کے بعد، نوح علیہ السلام کے بعد، رسولن جمع ہے پلورل ہے رسول کی، رسول کئی رسول، الی قومہم ان کی قوموں کی طرف، یعنی ہر رسول کو ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا اس کے بعد جو رسول آئے۔ جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ بھی اپنی قوم کے لیے آئے اور وہ قیامت تک کے لیے بھی آئے اور آپ کا پیغام سب کے لیے تھا۔ لیکن اپیرنٹلی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید جو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد بہت سے رسول آئے وہ ایک قوم کی طرف آئے۔ فجاؤہم بالبینات، جاؤہم بالبینات میں اگر آپ دیکھیں تو جاء کا مطلب ہوتا ہے وہ آیا، جب اس کے ساتھ بے لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہو جائے گا وہ ساتھ آیا، یعنی وہ لایا۔ پس وہ لائے ہم ان کے پاس بینات روشن نشانیاں۔ تو جو بھی رسول آئے وہ کھلی کھلی نشانیاں لے کے آئے، اپنے اپنے معجزے لے کر آئے۔ فما کانوا، پس ماں یہاں پر نہیں کے مطلب ہے، نہ ماں کے تین مطلب ہوتے ہیں، کیا، جو، نہیں، یہاں اس کا مطلب ہے نہیں۔ پس نہ کانو وہ ہوئے، کن فیکون ہم سب کو معلوم ہے، کن ہو گیا، فیکون پس وہ ہو گیا، کانا وہ تھا وہ ہے وہ ہوا، کانو وہ سب ہوئے، پس وہ نہ ہو، کیا نہ ہوئے، لیؤمنو کہ وہ ایمان لائیں، وہ ایمان لانے والے نہ بنے، کس چیز پر، بیما اس پر جو کذبوا بھی من قبل جس کو وہ جھٹلا چکے تھے پہلے۔ یعنی رسول آئے، بہت سے رسول آئے، ان کی یہاں ڈیٹیل ذکر نہیں ہے، وہ انشاءاللہ اگلی صورت ہود میں آئے گا، اور یہ قرآن شریف کا سٹائل ہے، ایک صورت کے اندر ایک سرسری ذکر ہوتا ہے پھر اگلی میں تفصیل آتی ہے، یہ کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کا سرسری ذکر ہوا، آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھوڑا سا ذکر ہوگا، اور پھر اگلی صورت میں ان دونوں کی تفصیل ہوگی، اور جو درمیان میں رسول ہے ان کی بھی سورہ ہود کے اندر ان کی بھی ڈیٹیل ہے، ہود میں جو ہود علیہ السلام ہے، صالح علیہ السلام ہے، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، سب کا ڈیٹیل سے انشاءاللہ ذکر ہم ڈسکس کریں گے۔ تو کیا ہوا کہ جس چیز کا وہ انکار کر چکے تھے اس پر ایمان نہ لائے۔ یہ وہی والی بات ہے جو میں نے عرض کی تھی کہ لوگوں کو احساس ہوتا ہے، ان کو کنفیوژن ان کی دور ہو جاتی ہے، ان کو سمجھ آ جاتی ہے، پھر وہ ہوتے ہیں کمفرٹ زون میں، پھر وہ جان بوجھ کر حق کا انکار کرتے ہیں۔ جب جان بوجھ کر حق کا انکار کر دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اسی طرح ہم مہر لگا دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں دلوں پر معتدین کے، حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ جب ان کے پاس حق آیا انہوں نے انکار کر دیا، اب جب پہلی دفعہ انکار کیا تو کنفیوژن کی وجہ سے کیا، تکبر کی وجہ سے کیا، جس وجہ سے بھی انکار کیا وہ انکار پھر بن جاتا ہے ان کے لیے ایک مستقل ریسٹرین، حجاب بن جاتا ہے، اور وہ پہلے تو یہ سوچتے ہیں کہ اب ہم ایک چیز کو جھٹلا چکے ہیں اپنے تکبر کی وجہ سے، اگر اب اس پر ایمان لے آئیں تو کیسے اس کو قبول کر لیں جس کا پہلے انکار کر دیا، تو وہ نہیں قبول کرتے، وہ نہیں بنتے۔ زیادہ تر لوگ، یہ سب رسولوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا،
تو اللہ تعالیٰ کے اپنے پلانز ہوتے ہیں، اور مدینہ کے لوگوں کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ مکہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک محنت کرتے رہے، جہاں پر آپ پلے بڑے تھے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے زندہ معجزے کو دیکھا تھا کہ کوئی شخص اتنا کریم، اتنا شریف، اتنا نیک، صادق، امین ہو سکتا ہے اس معاشرے کے اندر جو اتنا وحشی معاشرہ تھا، اور اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو ان کے لیے تو فوراً ان کو مان جانا چاہیے تھا کہ یہ تو ہم میں سے ہیں اور کیسی صحیح بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ ٹوٹل 13 سال میں 50-60 لوگ اسلام لائے۔ اس کے بعد اللہ نے مدینہ والوں کو توفیق دے دی، جس کی وجہ سے مدینہ کو پھر اللہ نے حرم بنا دیا۔ مکہ تو حرم ہمیشہ سے ہی تھا، مدینہ بھی حرم بن گیا، تو ہمیشہ کے لیے اس کے جو رہنے والے تھے وہ اصحاب بن گئے، انصار ہیں، ان کا نام لیا جاتا ہے۔ تو نہیں زیادہ تر لوگ ایمان لاتے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کے دلوں پر مہر کر دیتا ہے۔ کیوں کر دیتا ہے؟ کیونکہ وہ حد سے گزرتے ہیں۔ جب وہ اللہ کی حدوں کو توڑ دیتے ہیں، جب وہ اپنے شعور کی توہین کر دیتے ہیں، ان کے اندر احساس مردہ ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، سمجھ آ رہی ہے اللہ کا پیغام ہے، اور کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ جیسے ہمارے یہاں سب کو معلوم ہے قرآن اللہ کا پیغام ہے، تبھی تو مسلمان ہے۔ اب قرآن نے کہا پردہ کر لو، اب عورتوں نے کہا ہم نے تو نہیں کرنا۔ جب انہوں نے کہا ہم نے نہیں کرنا، تو اس کا مطلب ان کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ جب ان کو پرواہ ہی نہیں ہے، جب اللہ کی حدود کا احترام کا احساس مردہ ہو جاتا ہے، تو ایونچولی پورا انسان مردہ ہو جاتا ہے۔ یعنی ٹھیک ہے، پہلی دفعہ پردہ نہ کرنے سے ہی نہیں ہوگا کہ وہ بندہ مردہ ہو گیا، لیکن جب احساس مردہ ہوتا ہے تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ ہمارے لوگوں پر بھی مہر کر دے، مگر سسٹم تو وہی ہے جو ان قوموں کے لیے تھا، وہ ہمارے لیے بھی ہے۔ اسی طرح مشکل ہوتا ہے اپنے طریقہ کار کو چھوڑنا، اپنے فیملی کے کلچر کو چھوڑنا، فیشن کو چھوڑنا، اور سارے میک اپ موک اپ چھوڑ کے اور پردہ کرنا شروع کر دینا۔ ویسے ہی مشکل ہے جیسے ان لوگوں کے لیے مشکل تھا۔ وہ خیر تھوڑا زیادہ مشکل تھا کیونکہ انہوں نے دین ہی چینج کرنا تھا، یہاں دین تو چینج نہیں کرنا، دین تو وہی ہے۔ مگر جب نہیں کرتے تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ صاف صاف قرآن میں آیتیں موجود ہیں، پھر بھی نہیں احساس، کیونکہ وہ حد سے گزر جاتے ہیں۔ تو حد سے جب گزر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی مہر فرما دیتے ہیں۔ اچھا جی، یہ فاروق سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ معتدین کے روٹ بتا دیں۔ ایکچولی جب آپ دیکھیں نا تو آپ کو دیکھتے یہ ساتھ ہونا چاہیے کہ یہ باب افتعال لگ رہا ہے، پھر آپ اس کا انالیسس کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہاں یہ واقعی باب افتعال ہی ہے۔ اس کے روٹس ہیں عین، دال اور واو۔ اس کا مطلب ہوتا ہے حد سے گزرنا، کسی سے دشمنی کرنا، جسے عدو ہے جو اردو شاعری میں بہت استعمال ہوتا ہے، عدو کا لفظ دشمن کے لیے۔ اور اسی سے عداوت بھی ہے، اس کا مطلب بھی دشمن ہے۔ اس سے عدوان ہے، اس کا مطلب زیادتی ہے۔ تو زیادتی کرنا، حد سے گزرنا، یہ ہے ادا یا عدو، عین دال اور نون سے۔ اس سے پھر جو باب افتعال سے بنے گا وہ بنے گا اعتدا۔ اعتدا کا مطلب ہے زیادتی کرنا۔ معتدیون جو ہے یہ اس کا فاعل ہے، اور معتدین پھر اس کی جمع ہے۔ اب وہ معتدیون جو ہے وہ معتدن بن جاتا ہے، اس کی یہ عام طور پر نہیں پڑھی جاتی۔ ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كان ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نتبع على قلوب المعتدين۔ پھر ہم نے بھیجے اس کے بعد رسول اپنی اپنی قوموں کی طرف، پس وہ لائے ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں، پس وہ نہ بنے ایمان لانے والے اس چیز پر جس کا پہلے انکار کر چکے تھے، جس کو پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اسی طرح ہم مہر کر دیا کرتے ہیں حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر۔ ثم پھر بعثنا من بعدهم موسیٰ و ہارون، پھر ہم نے مبعوث کیا ان کے بعد موسیٰ اور ہارون کو۔ یہ موسیٰ اور ہارون دونوں جو ہیں نسب میں ہیں، بعثنا کا مفعول ہیں۔ موسیٰ کیونکہ مبنی ہے، اس کی تینوں فارم یہی رہتی ہیں۔ ہارون کی دو فارم ہوتی ہیں، ہارون اور ہارونا۔ اسی طرح فرعون کی بھی دو فارم ہوتی ہیں، فرعون اور فرعونا۔ یہ جر میں بھی فرعونا ہی رہتا ہے۔ یہ جو نان عربک نیمز ہوتے ہیں، یہ عام طور پہ ان میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ان میں
تنوین نہیں ہوتی. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے یا کوئی عربی کا نام ہے زیدن، تو اس میں تنوین آتی ہے، اس میں تنوین نہیں آتی. ہارون میں بھی نہیں ہے، فرعون میں بھی نہیں ہے، کیونکہ عربی کے یہ نام ہے نہیں. یہ جو بھی ان کی زبان ہوگی اس کے حساب سے پھر ان کو عربی زبان کے اندر لایا گیا. تو بھیجا ہم نے ان کے بعد موسیٰ اور ہارون کو فرعون کی طرف، الی فرعون و ملئہ، اور اس کے سرداروں کی طرف. ملأ یا ملأ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس چیز کو اس چیز سے بھر دینا. تو سردار ایسے لوگ ہوتے ہیں جو محفل میں بیٹھتے ہیں تو بس ایک ان کے روب سے جو ہے وہ محفل بھر جاتی ہے، محفل مکمل ہوتی ہے. تو کسی بھی قوم کے رئیسوں کو یا سرداروں کے گروپ کو ملا کہتے ہیں، تو یہاں مطلب ہو جائے گا فرعون اور اس کے درباری، کیونکہ بادشاہ کے بعد بھی جو سردار ہیں وہ درباری بن کے بیٹھے. بی آیاتینا، اپنی آیتوں کے ساتھ، یعنی ہم نے ان کو بھیجا اپنی آیتوں کے ساتھ. فاستکبروا، فاستکبروا میں اگر آپ دیکھیں تو کبورا یکبر کا مطلب ہوتا ہے بڑا ہونا، باب استفعال ہے. اس کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کو چاہنا، طلب کرنا، یعنی وہ بڑائی چاہتے تھے، بڑائی طلب کرتے تھے. ہم محاورت کو کہتے ہیں تکبر کیا، گھمنڈ کیا. بس انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین، اور وہ مجرم لوگ تھے. وہ تکبر انہوں نے کوئی کنفیوژن میں نہیں کیا. تکبر کنفیوژن میں اول تو ہوتا نہیں ہے. تکبر ہوتا ہی تب ہے جب انسان اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر میرا دل چاہتا ہے کہ میں اچھے کپڑے پہنوں تو کیا تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر تو یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کو حقیر سمجھے. کسی کو حقیر سمجھنا تکبر ہے. آپ نے اچھے کپڑے پہن لیے، بلکہ جتنی آپ کی استطاعت ہے اس کے حساب سے آپ کو ریزنیبل کپڑے پہننے چاہیے. اگر اللہ نے پیسے دیے ہوئے ہیں تو پھٹے پرانے کپڑے نہیں پہننے چاہیے، پھٹے پرانے جوتے نہیں استعمال کرنے چاہیے، بالکل ہی چھکڑا گاڑی نہیں استعمال کرنی چاہیے. خیر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لازماً ارمانی کے سوٹ ہی پہنے، کیونکہ پھر وہ فضول خرچی میں چلا جاتا ہے. اور دوسری چیز کیا بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھنا اور حق کا انکار کرنا. حق کا انکار کر دینا اصل میں سب سے بڑا تکبر ہے. کیونکہ جب اپنے بھائی کو حقیر سمجھتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ میرا بھائی میرے سے چھوٹا ہے، میں اس سے بڑھ کے ہوں. جب آپ حق کا انکار کرتے ہیں پھر جو آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ حق تو اللہ کی طرف سے آتا ہے، اس کا آپ نے انکار کر دیا. اس کا مطلب آپ تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حیثیت دینے کو تیار نہیں. یہ کتنا بڑا تکبر ہے. اب زبان سے اگر آپ حق کا انکار نہیں بھی کرتے اور اگر عملاً کرتے ہیں تو افیکٹولی نتیجہ تو اس کا بھی وہی ہے نا. جب مؤذن کہہ رہا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، اللہ تعالیٰ کے نمائندے کی حیثیت سے آپ کو بلا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ 5 وقت نماز پڑھنی فرض ہے. مؤذن بلا رہا ہے، آپ کہتے ہیں میں نہیں جانا. بس کیوں نہیں جانا؟ بس جی وہ سستی ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلان. دیکھیں نماز تو پڑھنی چاہیے نا، لیکن ویسے اصل میں تو غریبوں کی مدد کرنی چاہیے. وہ اتنے سارے ہمارے انٹرپریٹیشن اور جو صوفی کلچر ہے اس میں یہ پتہ لگ گیا. یا وہی والی بات ہے کہ ایک حدیث آپ چن کے نکال لیں کہ ایک بہت بری عورت تھی، اس نے کسی کتے کو پانی پلا دیا، بخشی گئی. ٹھیک ہے، تو جو اینڈ والے کسی نیک عمل سے اگر کوئی بہت گنہگار آدمی بخشا جا سکتا ہے، وہ تو اینڈ والے کسی برے عمل سے بہت نیک آدمی جہنم میں بھی جا سکتا ہے. اصل ایشو تو اوور آل آپ نے دیکھا نا. اوور آل کیا ہے؟ اوور آل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ پہلا جو سوال ہوگا قیامت والے دن نماز کے متعلق ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا ہے کہ نماز جو ہے یہ تو مومن اور کافر کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز ہے. جو نماز نہیں پڑھتا اپنے آپ کو مومن مت سمجھے. فرق پیدا ہی نہیں ہوتا، وہ کافر سے مومن بنتا ہی نہیں جب تک نماز نہ پڑھے. تو یہ تو بالکل بیسک سب سے چھوٹی چیز ہے جو اتنی کلیئر اور اتنی ویوڈ ہے، جس کے اندر کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ آپ کہیں وہ جی اسلامک بینکنگ ہے، وہ فلاں مولوی نے کہا صحیح ہے، فلاں نے کہا غلط ہے، ہم نے ووٹ کیا، ہمیں سمجھ نہیں آئی، چلو نہیں ہے. اس میں تو کوئی پورے پاکستان میں آپ کو ایک بندہ نہیں ملے گا انلیس کہ وہ پرویزی ہوں، یا ویسے تو غلام محمد پرویز بھی نماز پڑھتے تھے، بٹ جو ان کی ایک شاخ نکلی ہوئی ہے، یا وہ ہوں جو آغا خانی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نماز جو ہوتی ہے نا وہ اصل میں دل کی نماز ہوتی ہے، باطنی ان کا انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. وہ اپنے جماعت خانے میں جا کے پتہ نہیں اللہ سے راز و نیاتی باتیں کر لیتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. تو وہ پھر ان کو آپ بہت زیادہ مومن سمجھتے بھی نہیں ہیں.
ان کے متعلق کسی کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ وہ اسلام میں داخل ہے۔ تو یہ سمپل سی بات ہے، وہ بلا رہے ہیں، اللہ کو حکم بتا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلیئر انسٹرکشن ہے، آپ کہتے ہیں میں نے نہیں پڑھنی، تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ عملاً حق کا انکار ہے، یہ عملاً اپنے نبی کو نافرمانی ہے تو ہے ہی، ان کو جھٹلا لینا ہے۔ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ کسی کنفیوژن میں وہ ہوتے ہیں مجرم لوگ، تو جب وہ مجرم لوگ ہوتے ہیں تو پھر جرم کی سزا تو ملے گی۔ ہاں ایک بچہ ہے، 9 سال کا بچہ ہے، ہندو گھر میں پیدا ہو گیا، نہیں نماز پڑھتا، تو اس کو تو پتہ ہی نہیں، وہ مجرم نہیں ہے، وہ معصوم ہے، اس کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کریں گے۔ ہمیں اپنا آئینے میں روز اٹھ کے دیکھنا چاہیے کہ ہم مجرم تو نہیں ہیں، ہم نے حق کا انکار تو نہیں کیا۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف اپنی نشانیوں کے ساتھ، پس انہوں نے تکبر کیا اور وہ تھے ہی مجرم لوگ۔ اور یہ نشانیوں میں آیتیں بھی ہوں گی، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 بڑے معجزے اور پھر وہ چھوٹے والے معجزے بھی شامل تھے۔ اور ایک چیز اور اس آیت سے پتہ لگتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف تو آئے، یہ تو ہے ہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سرداروں کی طرف بھی آئے۔ شاید فرعون کی پوری قوم کی طرف اس طرح نبی نہیں بنائے گئے تھے، پیچھے والے تو صرف اپنی اپنی قوم کی طرف بنائے گئے۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جو تھے اپنی قوم بنی اسرائیل کے لیے بھی نبی تھے، اور موسیٰ تو رسول بھی تھے، اور فرعون اور اس کے سرداروں کو بھی آپ نے دعوت دی، اس لیے فرعون اور اس کے سرداروں پہ بھی رسول کی بات ماننا لازمی تھا۔ انہوں نے نہیں مانی تو ان کو پھر سامنا کرنا پڑا دنیا میں ہی اللہ کے عذاب کا۔ فلما، پھر جب جاءہم الحق، آ گیا ان کے پاس حق، من عندنا، ہماری طرف سے، ظاہر حق جو آتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے، تو جب آ گیا ان کے پاس ہماری طرف سے حق، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کے آئے، تو اب سمجھ تو آ گئی کافروں کو کہ حق ہے، مانے نہیں، کبھی کہیں یہ شاعری ہے، کبھی کہیں یہ کہانت ہے، کبھی کہیں یہ جادو ہے، کیونکہ جو سنتا تھا وہ مسحور ہو جاتا تھا حق کے آگے، اس کو جواب سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس کا کیا جواب دیا جائے۔ جس کو عربی آتی ہے اور اس لیول پہ ہو جس لیول پہ قریش کی قوم تھی اس زمانے میں، انٹلیکچوئل لیول کے اوپر، لٹریچر کے حساب سے، وہ تو سن کے تو وہ جس کو کہتے ہیں دنگ رہ جاتے تھے، ششدر رہ جاتے تھے، مبہوت ہو جاتے تھے کہ یہ کیا کلام ہے، یہ تو کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں، ان کو تو سمجھ آ جاتی۔ اب وہ لوگ جنہوں نے ڈھیٹوں کی طرح سرکشی کی وجہ سے جان بوجھ کر نہیں مانا، انہوں نے وہ بات کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی کی۔ حضرت موسیٰ کو کیا کہا؟ قالوا ان ھذا لسحر مبین، انہوں نے کہا یہ تو بے شک کھلا جادو ہے، اگر آپ نے اپنا عصا پھینکا وہ سانپ بن گیا ہوں گا، یہ تو جادو ہے، حالانکہ وہ معجزہ تھا۔ کیوں کہا یہ جادو ہے؟ تاکہ لوگوں کو کنونس کر سکیں کہ ان کی نہ مانو، ہمارے رستے پہ چلتے رہو۔ یہ شیطانی صفات ہر زمانے میں ہوتی، کبھی آپ کہیں گے کہ جو اگلا بندہ جو بات کر رہا ہے وہ بڑی بیوقوفی ہے، یہ مجنون ہے، یہ تو پاگل ہے، اس کو تو سمجھ ہی نہیں، یہ تو دنیا میں پتہ نہیں کوئی ترقی نہیں کر سکتا، وغیرہ 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 وغیرہ۔ اور جب حضرت موسیٰ والا معجزہ تھا تو اس کو تو سیدھا انہوں نے جادو کہہ دیا، اور قرآن کو بھی قریش نے سیدھا جادو کہہ دیا، کیونکہ دلیل سے لاجواب ہو جائیں تو اور کو آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ جادو کہہ کے جان چھڑائی جائے۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبین، پھر جب آ گیا ان کے پاس حق ہمارے پاس سے تو کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تقولون، تم کہتے ہو، کیا تم یہ کہتے ہو، للحق کی، حق کے بارے میں، لما جاءکم، جب وہ آ گیا تمہارے پاس، کیا تم حق کو سحر کہتے ہو، حق کو جادو کہتے ہو، جب وہ آ گیا تمہارے پاس، السحر ہاں، کیا یہ جادو ہے، بھلا یہ جادو ہے، ولا یفلح الساحرون، اور جادوگر تو فلاح پا نہیں سکتے، کیونکہ جادو تو کفر ہے۔ یہ سورہ بقرہ میں جہاں آتا ہے نا کہ وہ جو بنی اسرائیل والے تھے اہل کتاب، انہوں نے پیروی جب کرنی تھی کتاب کی تو کتاب کو تو انہوں نے چھوڑ دیا اور اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا،
تو وہاں ساتھ ہی وہاں بتایا کہ جو سلیمان علیہ السلام تھے انہوں نے کوئی کفر نہیں کیا، کیونکہ جادو کفر ہے۔ جادو کے اندر لوگ شیطانوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، جو شیطان جن ہیں ان کی ہیلپ لیتے ہیں اور اس سے ایک اثر ڈالتے ہیں۔ اور یہ بھی انڈرسٹینڈنگ کلیئر ہونی چاہیے کہ جادو یہ نہیں ہوتا جو ہیری پوٹر کی موویز میں دکھاتے ہیں، یا کسی کا خیال ہو کہ جی میں باہر جاؤں گا تو جادو سے میرا کاروبار تباہ ہو جائے گا، یا میرا ایکسیڈنٹ کروا دیں گے، یا جن جو ہیں مطلب ایسے تو جن اتنے طاقتور تھے کہ وہ انہوں نے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی، اور جو بھی قرآن شریف میں ذکر آتا ہے، مگر جو سمجھ آتی ہے وہ ایسے ہے کہ جنوں کو یہ اجازت نہیں دی گئی کہ ہمارے فزیکل کاموں کے اندر انٹرپشن کر سکے، ورنہ تو کوئی دنیا میں نماز ہی نہ پڑھنے جا سکے۔ ادھر آپ گھر سے نکلے نماز پڑھنے کے لیے، آپ کی گاڑی کا ٹائر پنچر کر دے، آپ پیدل جا رہے ہو تو آپ کو ٹانگ اڑا کے نیچے گرا دیں، تو ایسا نہیں ہے۔ جن کیا کرتے ہیں، جو سورہ ناس میں بھی آتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ دلوں میں وسوسے پیدا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے جہاں جادو کا ذکر سورہ بقرہ میں آیا ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تھوڑا ایکسپلین بھی کیا ہے۔ وہاں پہ جادو کا بھی ذکر ہے، اور وہاں ایک دوسرے علم کا بھی ذکر ہے جو ہاروت اور ماروت کے اوپر اترا تھا۔ تو وہاں بتایا گیا کہ وہ اس علم کے ذریعے کیا کرتے تھے، وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه۔ تو وہ ان سے ایسی چیزیں سیکھتے تھے جس کے ذریعے وہ آدمی اور اس کی بیوی میں تفریق کرا دیتے تھے، یعنی دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، آپ کو ایسی پریشان کرتے ہیں مینٹلی سائیکولوجیکلی۔ تو جادو کی وجہ سے سائیکولوجیکل امپیکٹس ہوتے ہیں، اور اس کے علاج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہوئے ہیں۔ جب حضور پر خود جادو کیا گیا تو اس میں حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ دو صورتوں کا بتایا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں، اسی طرح سورہ بقرہ پڑھی جائے، پاکیزہ رہا جائے، ہر وقت کوشش کریں صفائی ستھرائی کا، طہارت کا ہمیشہ اہتمام رکھیں، اور اگر کسی کو شک پڑ رہا ہے تو گھر میں سورہ بقرہ لگا دیں۔ اور اس چیز کو سمجھیں کہ یہ سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے، سائیکولوجیکل امپیکٹ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انسان اپنی ول پاور سے اس کو مینج کر سکتا ہے۔ بہت اسٹرانگ جادو ہے تو قرآن کی آیتوں کے ذریعے اس کا علاج ہو جائے گا، اور جو نارمل جادو ہے اس میں تو ویسے ہی پاک صاف انسان رہنے والا ہو تو شیطان اس کو کوئی اثر نہیں پہنچا سکتے۔ اپنے جسم کو اور اپنی سوچ کو، اپنے اعمال کو پاکیزہ رکھنے کی ضرورت ہے، باقی اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ جب لوگ کہتے ہیں نا کہ جی جادو ہے تو صحیح اور ہوتا تو ہے، ہاں جی ہوتا ہے، لیکن کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ اور اصل بات کیا ہے کہ وہ لوگ جو جادو کرتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ فلاح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ویسے یہ بھی کسان سے ہے، یہ قرآن شریف میں 3 لیٹر سے تو یوز نہیں ہوا، یوز تو یہ افلح یفلح ہوا ہے، اور اس کا میننگ جو ہے نا وہ نارمل 3 لیٹر والا ہی ہوتا ہے، کامیابی حاصل کرنا۔ تو کسان جو ہے وہ ہل چلاتا ہے، زمین پھاڑتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، اس کے بعد فصل آتی ہے، اور وہ جب خوش ہوتا ہے، اس کو کامیابی حاصل ہوتی ہے، اس کامیابی کو فلاح کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ کامیابی کے مشکلات کو عبور کر کے حاصل کی جائے، بڑی محنت سے حاصل کی جائے۔ تو عام طور پہ جب قرآن میں اس کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں اصل مراد ہوتی ہے آخرت کی کامیابی۔ تو جو جادوگر ہیں وہ فلاح نہیں پا سکتے، آخرت میں ان کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اور اگر اللہ کا رسول موجود ہو تو رسول کے سامنے تو دنیا میں بھی فلاح نہیں پا سکتے، دنیا میں بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم اسحر ھذا ولا یفلح الساحرون۔ کہا موسیٰ نے کیا تم حق کے متعلق یہ کہتے ہو جب وہ آ گیا تمہارے پاس، بھلا یہ جادو ہے، اور جادوگر تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، جادوگر تو کبھی فلاح نہیں پاتے۔ قالو، کہنے لگے۔ اب فرعون کے جو ساتھی ہیں ان کا اگلا پولیٹیکل اٹیک، اور یہ سچویشن ایکچولی اس وقت یورپ میں موجود ہے، اگر آپ غور کریں گے تو بالکل وہی بات ہے۔ فرعونیوں نے سختی سے کام لیا، انہوں نے زیادہ لوگوں کو اکٹھا کیا، ایک ایفرٹ کی کہ ان کے اوپر اثر کم ہو۔ یورپ والے بھی یہی کام کرتے ہیں۔ اگر آپ مطلب میرا پارٹنر ہے پاکستانی، فرانس میں رہتے ہیں، فرینچ جانتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کئی سالوں سے یہ وہاں پر پہلے ڈیبیٹ چلنی شروع ہوئی تھی نقاب کے اوپر کہ جی نقاب کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے،
اور پورا پروپیگنڈا چلا کے اور ایونچولی پھر انہوں نے اس کو نگیٹ کر دیا اور نقاب پر پابندی لگا دی. جو بھی ان کی ویلیوز ہیں اچھی ہیں یا بری ہیں، ان کی ویلیوز میں کچھ چیزیں بہرحال اچھی نہیں ہیں جو ہمیں بہت بری لگتی ہیں، وہ ہمارا اپنا کلچر اور ہماری اپنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہ ان کو سمجھ نہیں آتی. ان کی اپنی ویلیوز ہماری اپنی ویلیوز ہیں، لیکن ان کو ہمارے سے کوئی خطرہ نہیں ہے ویسے. مگر فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ فیلنگ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. جیسے فرانس میں اندازہ ہے کہ 6% مسلمان ہو چکے ہیں، اور اوپر سے کیونکہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کے بچے ہوں ان کو ٹیکس میں بھی چھوٹ ملتی ہے اور حکومت وظیفے بھی دیتی ہے. تو خاص طور سے جو عرب مسلمان وہاں پر رہتے ہیں ان کے یہاں تو 8 8 9 9 بچے بڑے کامن ہیں، یا 6 6 7 7 تو کافی کامن ہے. تو آبادی بڑھتی جا رہی ہے مسلمانوں کی، اور گھر امیگرنٹ بھی آتے ہیں، تو انڈیا سے بھی آتے ہیں، پاکستان سے بھی آتے ہیں، 2 4 ملک ہی ہیں مین جن سے امیگرنٹ آتے ہیں. تو ان کو یہ پرابلم ہے کہ یہ ہمارے ملک میں ان کی تعداد بڑھ جائے گی. یہی فرعون کو پرابلم تھی، کیونکہ بنی اسرائیل والوں کی بھی تعداد زیادہ تھی، تو بیچ میں سے وہ بچے بھی قتل کراتے تھے، ظلم بھی کرتے تھے. بٹ سم ہاؤ جو اسرائیلی تھے ان کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، اور موسٹ پروبیبلی وہ دوسری قوم بھی موجود ہوگی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھی. تو فرعون کو یہ خطرہ تو لگا ہوتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے بھی، کہ اسرائیلی ایک ہاتھ سے تعداد اگر بڑھ گئی تو ایسا نہ ہو کہ یہ اقتدار پر قابض ہو جائیں، یا وہ جو دوسری قوم ہے اس کی ہیلپ کریں اور وہ واپس آ جائے. جب یوسف علیہ السلام آئے تھے تو اپیرنٹلی وہ فرعون نہیں ہوتے تھے، دوسرے لوگ حکمران تھے جنہوں نے حضرت یوسف کو عزت بھی دی، اور پھر حضرت یوسف نے ایونچولی اپنے والد اور بھائیوں کو بلوایا وہاں پر. تو یہ اس بیک گراؤنڈ کے حساب سے یہ ان کا پولیٹیکل ایک طرح سے الزام یا سازش ہے. قالو انہوں نے کہا اجئتنا، کیا تو آیا ہمارے پاس، جا وہ آیا، جیتا تو آیا، جیسے ضربا اس نے مارا، ضربتا تو نے مارا. لتلفتنا، تلفتنا جو ہے یہ ہے لام فے اور تے سے. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کسی چیز سے پھیر دینا، اور جب باب افتعال سے آتا ہے اس میں ایفرٹ ہوتی ہے کہ ایفرٹ کر کے اپنی توجہ کسی طرف پھیرنا، التفات کرنا. اور یہ جو ہے تلفتنا، لفتا یلفتو، کسی چیز کو کسی چیز سے پھیر دینا. تو یلفتو وہ پھیرتا ہے، تلفتو تو پھیرتا ہے، لی تلفتا تاکہ تو پھیر دے نہ ہم کو. یعنی کیا تمہارے پاس اس لیے آیا ہے کہ تو ہمیں پھیر دے، کسی سے پھیر دے، اما اس سے، جو اما جو ہے یہ ان پلس ما، اس کو اکٹھا پھر ہو جاتا تو اما بنتا، اس سے جو وجدنا علیہ آبانا، جس پر پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو. یعنی تم ہمیں ہمارے باپ دادا کے طریقے سے پھیرنا چاہتے ہو، یہ ہے اصل تمہارا مقصد. وَتَكُونَ لَكُمَا، اور ہو جائے تمہارے لیے. یہ لام دیر لی جو ہے یہ تاکے والی جو ہوتی ہے نا، اس سے مضارع میں نصب آ جاتی ہے، وہ آگے کنٹینیوڈ ہے، اس کی وجہ سے تکونو بھی تکونا ہو جائے. تو پھیر دے ہمیں اور ہو جائے لکما تمہارے لیے الکبریا، بڑائی. یعنی جو سیاست ہے، جو سیادت ہے، جو اقتدار ہے فی الارضی زمین میں، وہ تمہیں حاصل ہو جائے. تم دونوں اس لیے آئے ہو. لکما جو ہے یہ دو کے لیے ہے، لکا تیرے لیے ہو جائے، لکم تم سب کے لیے ہو جائے، لکما تم دو کے لیے ہو جائے. وما نحن لکما بمؤمنین، اور ہم تو تم دونوں پر ایمان لانے والے نہیں، ہم تو ایمان قبول کرنے والے نہیں. اور ایکچولی یہاں ایمان لانے کا لفظ نہیں ہے، یہاں پر ہے لام. یہ جو جیسے ہم کہتے ہیں نا آمنا باللہ یا بالرسولی، تو آمنا بالرسول کا مطلب ہے رسول پر ایمان لانا، اور اگر ہوگا آمنا للرسول اس کا مطلب ہوتا ہے رسول کی بات ماننا. تو جو جس کی بات ماننی ہے اس کے ساتھ لام کا صلہ آتا ہے. تو یہاں پر کما کے ساتھ لام ہے، یعنی آپ کو اس بے سے کنفیوز نہیں ہونا چاہیے. تو ہم مومنین نہیں ہیں لکما، تم دونوں کے، یعنی ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. اور بات بیسیکلی وہ یہی کرتے تھے کہ اللہ کی بات مانو اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو. تو یہ انہوں نے ان کے اوپر الزام لگایا کہ تم تو آئے ہو اس لیے کہ تم ہمیں ہمارے طریقے سے پھیر دو اور تم یہاں پہ سردار بن جاؤ، یہ اصل تمہارا مقصد ہے. ان کے اوپر الزام بھی لگا دیا اور اپنی قوم والوں کو ایک طرح سے ڈرا دیا کہ دیکھو اگر ان کو ہم کھلی چھوٹ دیں گے یا ان کو
مقابلہ نہیں کریں گے، ان کو ابھی سے جس کو کہتے ہیں سرب نہیں کریں گے، نبدا ان دا بڈ نہیں کریں گے، تو یہ رزلٹ ہوگا کہ یہ بغاوت کر دیں گے، اور یہ اصل میں تو بغاوت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جتنا مرضی کوئی اسٹرانگ حکمران ہو، ڈکٹیٹر ہو، اس کو پولیٹیکل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے عام عوام کی، تو اس لیے وہ آنے بہانے کوشش ضرور کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح لوگوں کو اپنے ساتھ ملائی رکھے اور اپنا پروپیگنڈا جاری رکھے۔ قالوا وجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين، کہنے لگے کیا تو آیا ہمارے پاس تاکہ تو پھیر دے ہم کو اس سے جس پر پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، اور تاکہ ہو جائے تم دونوں کے لیے اقتدار زمین میں، اور ہم تو تم دونوں کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ جو لام کئی اس کو کہتے ہیں لی، یہ تاکہ کا معنی ہوتا ہے یہ مضارع کو نصب دیتا ہے، جس کی وجہ سے تلفتہ میں بھی نصب آ گئی اور تکونہ پہ بھی نصب آئی۔ وقال فرعون، اور کہا فرعون نے، یعنی اب معجزہ تو تھا، اب معجزے کا مقابلہ بھی کرنا تھا، سمجھ تو فرعون کو لگ گئی تھی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں سچے، عقل مند ہوتا تو مان جاتا، لیکن وہ عقل مند نہیں تھا، ڈھیٹ تھا، ویسے باقی دنیا کی ساری عقل اس کے اندر تھی۔ تو اس نے کہا ائتونی، ائتونی کیسے مانا، یا اتی کا مطلب ہوتا ہے وہ آتا ہے، اس میں وہ جب ہم نے فعل امر بنانا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، مضارع کی نشانی کو کاٹ دیتے ہیں اور آخر میں جزم دے دیتے ہیں، اور شروع میں پھر ایک الف لگاتے ہیں جو پڑھنے میں آسانی کرتا ہے، جیسے یضربو اگر ہو، یضربو، تو اس کو کاٹ دیا، اس کو کاٹ دیا، شروع میں لگ گئی الف، تو یہ بن جاتا ہے، یعنی یہ کاٹنے کے بعد یہاں جزم آ جاتی ہے تو اضرب بن جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بن گیا ایتی، تو آ، ای تو تم سب آؤ، اور ای تو بھی تم لاؤ، ساتھ آؤ یا لاؤ، جو جو یہ جب بھی آئے گا تو بامعنی ترجمہ پھر ہمارا اس طرح بن جائے گا۔ وقال فرعون اتونی بھی، اور کہا فرعون نے کہ لاؤ میرے پاس، ای تو تم لاؤ، یہ میرے پاس، یہ نون جوڑنے کے لیے آئی ہے، اس کو کہتے ہیں نون وقایا، یعنی یہ اگر یہ نہ ہوتی تو آپ کی جو توئی بن جاتی، وہ اس کی پیش کی حرکت خراب ہو جاتی، تو یہ بچاتی ہے اسے۔ بکل ساحر علیم، لاؤ میرے پاس ہر ماہر جادوگر کو، یعنی جو ماہر جادوگر ہے سب میرے پاس لے آؤ۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک پلاننگ تھی کہ دنیا کے یعنی ملک کے جو تمام ماہر جادوگر تھے جو جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہوں گے، وہ سارے اکٹھے ہو کے آ گئے، تو سب کے سامنے حق واضح ہو گیا، خود ہی ایک بار میں انہوں نے ہی کوشش کی، اور اس کوشش کے نتیجے میں ایونچولی پورے مصر والوں کو پتہ لگ گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد معجزہ ہے۔ وقال فرعون اتونی بکل ساحر علیم، اور کہا فرعون نے کہ لاؤ میرے پاس تمام ماہر جادوگر، فلما جاء السحرۃ، پھر جب آئے اس کے پاس جادوگر، یہ سحرہ جو ہے نا یہ پلورل ہوتی ہے، ساحر کی جمع ساحرون بھی ہوتی ہے اور ساحر کی جمع سحرہ بھی ہوتی ہے، تو فلما جاء السحرۃ، جب آئے جادوگر، قال لہم، تو ان سے کہا موسیٰ نے، قال لہم موسیٰ القو، القو کو بھی ایک نظر کوئکلی دیکھ لیں، یہ بھی باب افعال ہے، تو القا اس نے ڈالا، یلکی وہ ڈالتا ہے، یلقونا تم سب ڈالتے ہو، باب افعال میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کٹ کے نا سمپل زبر والی الف آ جاتی ہے اور وہ وصلی نہیں ہوتی، تو الکو ہو جائے گا، نون اس کی کٹ گئی، تو کہا موسیٰ نے ڈالو، لکا یلکی کا مطلب ہوتا ہے کسی کے سامنے آنا، اور القا یلکی کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی کے سامنے کرنا، تو الکو تم سامنے کرو، یعنی تم پھینکو، تم ڈالو، پھر کسی چیز کے پھینکنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ما انتم ملقون، یہ ملقون جو ہے یہ ملکیون کی پلورل ہے، جو تم ڈالنا چاہتے ہو، جو تم نے پیش کرنا ہے وہ پیش کرو، یہ بھی ایک سٹائل ہے کہ اتنا کانفیڈنس تھا، عام طور پہ ہوتا ہے کہ اب آپ دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے ہتھیار سے شروع کریں، جو ہمارا فیوریٹ ہتھیار ہے، جب آپ آپشن لیتے ہیں تو آپ
وہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر کسی کو تلوار میں مہارت ہے، کسی کو نیزے میں مہارت ہے، کسی کو کسی اور ہتھیار میں مہارت ہے، تو وہ اس ہتھیار سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے کہ چلو جی، اگر ٹاس میں باری ملتی ہے، جو کرکٹ میں بھی ٹاس ہوتا ہے، کہ ٹاس لے کے تو آپ دیکھتے ہیں کون سی ہمارے لیے فیوریبل سچویشن ہے، اس حساب سے ہم مقابلہ کریں، ہم نے پہلے بالنگ کرانی ہے، بیٹنگ کرانی ہے، کون سی اس پچ کے اوپر فیوریبل ہوگی، یہ فیصلہ کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو آپشن دے دی کہ جو کرنا کر لو، تم شروعات کرو۔ فلما جاء السحرة قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، پھر جب آئے جادوگر، کہا ان سے موسیٰ نے پیش کرو جو تم پیش کرنا چاہتے ہو۔ یہ کانفیڈنس کی دلیل ہے ان کی۔ فلما القوا، پھر جب انہوں نے ڈالا، اس کے اندر بھی نا یہ باب فعال بہت سارا یوز ہوا ہے۔ دیکھیں، لقا یلکی کا مطلب ہوتا ہے سامنے آنا، تو اس سے تو ہو گیا القا ماضی کا صیغہ، ضربو کی طرح مذکر غائب اور جمع۔ پھر بطلا یبتلو کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ ہونا، تو ابتلا یبتلو کا مطلب ہوگا کسی چیز کو جھوٹ کرنا، کسی چیز کو ضائع کرنا، کسی چیز کو تباہ کرنا۔ پھر صلح یصلح کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہونا، اس سے پھر اصلح یصلح کا مطلب ہوتا ہے کسی کی اصلاح کرنا۔ تو یہ یصلح اور یہ یبتلو جو ہے یہ مضارع کے صیغے ہیں، یضربو کی طرح، اور یہ والے مذکر واحد اور غائب ہیں۔ پھر فسادہ یفسدو کا مطلب ہوتا ہے چیز کا خراب ہو جانا، یعنی یہ صلاح کا الٹ ہے، یہ ٹھیک ہونا، یہ خراب ہونا، یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے۔ اور یہاں قرآن میں بڑی خوبصورتی سے ان کو استعمال کیا گیا ہے، میننگ اس کے مختلف ہیں لیکن ایک دوسرے کے اپوزٹ الفاظ استعمال کر کے ایک اس میں خوبصورتی پیدا ہو گئی ہے۔ تو اس سے جو فائل ہوگا وہ ہوگا مفسد، اور یہ پلورل میں ہے پھر مفسدین۔ تو پھر جب القوا انہوں نے ڈالا، یعنی انہوں نے پیش کیا اپنا جادو، قال موسیٰ، تو کہا موسیٰ نے، ما، یہاں وہ ان تین میں سے جو مطلب استعمال ہوگا وہ ہے جو جئتم بھی، جو لائے ہو تم۔ اب یہ جا کو بھی آپ دیکھیں، جا آیا ہے، جئتا آیا ہے، جئتم آیا ہے، مختلف اس کی فارم استعمال ہوئی ہے۔ اور پچھلی آیت میں جا اکیلا آیا تھا، جا السحرۃ، آئے ساحر، اس میں بے کے ساتھ ہے۔ ما جئتم بھی، جو تم لائے ہو، السحر، یہ سحر ہے، یہ جادو ہے، یہاں ایک ہوا انڈرسٹوڈ ہے کہ ہوا السحر، یہ تو ہے جادو اصل میں، یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا نہیں فرماتا۔ ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ تعالیٰ اسے باطل کر دے گا، اسے ہٹا دے گا، مٹا دے گا، اسے نابود کر دے گا۔ سین جب آتی ہے تو یہ مضارع کو مستقبل کے ساتھ مخصوص کر دیتی ہے، یعنی یبطلو کا مطلب ہے وہ باطل کرتا ہے یا وہ باطل کرے گا، سیبطلو کا مطلب ہے وہ باطل کرے گا، اس میں سے حال والا پریزنٹ ٹینس والا میننگ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو نیست و نابود کر دے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ ٹھیک نہیں ہونے دیتا، ٹھیک نہیں کرتا۔ ٹھیک نہیں کرتا مطلب یہاں پہ مراد کانٹیکٹ سے بنے گا نتیجہ خیز نہیں کرتا، اس کو کامیاب نہیں ہونے دیتا، اس کو غلبہ نہیں آنے دے گا کس چیز کو، مفسدوں کے عمل کو۔ ویسے وہ لوگ جو کام خراب کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح نہیں کرنا چاہتا ان کے عمل کی، یعنی لفظی ترجمہ یوں کہہ لیں، جو خود کام خراب کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کام کو ٹھیک نہیں کرتا، یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہی نہیں ہے۔ تو ان مفسدوں کے عمل کو اللہ تعالیٰ برابر نہیں ہونے دے گا، ان کی مفسدانہ کوششیں جو ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ آگے پھر اسے اگلی آیت میں کنٹینیو ہو رہا ہے، فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ پھر جب انہوں نے پیش کیا تو کہا موسیٰ نے جو کچھ تم لائے ہو یہ جادو ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ نتیجہ خیز نہیں ہونے دیتا فسادیوں کے عمل کو۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ، اب حق تو حق ہو گیا، اس میں جو یحق ہے یہ بھی باب افعال ہے، یعنی ہے قاف اور کاف، ویسے وہ ہوتا ہے نا یسلمو، تو یہ ہو گیا یحققو، یحققو ہو گیا یحقو، اور حق کر دے گا اللہ،
یعنی اس کو بلند کر دے گا، اس کو بول بالا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ بول بالا کر دے گا، سچ ثابت کر دکھائے گا، کس کو؟ حق کو، بکلمات ہی، اپنے کلمات کے ذریعے۔ جو اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کی پلاننگ ہے، اور اللہ کی یہ پلاننگ یا اللہ کا یہ کلمہ تو موجود ہی تھا کہ جو اللہ کے رسول ہیں وہ غالب آئیں گے ہی آئیں گے، یہ طے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حق کو حق کر دکھائے گا، اللہ تعالیٰ حق کا بول بالا فرما دے گا اپنے کلمات سے، اپنی باتوں سے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، چاہے کتنی ہی کراہت کریں، کتنا ہی ناگوار گزرے مجرموں کو، مجرم جتنی مرضی ایفرٹ کر لیں، اتنا مرضی کوشش کر لیں، ان کے علی الرغم اللہ تعالیٰ اپنے کلمات سے حق کو حق کر دکھائے گا، لازماً غلبہ عطا فرمائے گا اپنے رسول کو اور اس کے ساتھیوں کو، یہ بات طے ہے۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور حق کا بول بالا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے کلمات کے ذریعے، اور چاہے مجرموں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ فما آمنا، اب یہ جو ماں ہے یہ تیسرے معنوں میں استعمال ہوا ہے، اس کا خاص طور سے جب آگے اللہ آ رہا ہو تو اس کا مطلب نہیں ہو جاتا ہے، اور بامحاورہ ترجمہ جو ہے نا وہ پھر وہ حسر کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے کہ صرف فما آمن علی موسیٰ الا ذریۃ، ذریت اولاد کو بھی کہتے ہیں، یا اس سے مراد ہے نوجوان لڑکے، پس نہیں ایمان لائے موسیٰ کے لیے، یہ بھی لیے، اس کا بھی مطلب ہے نہیں بات مانی موسیٰ کی، کیونکہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی وہ ایمان تو ساری لے آئی تھی، یعنی یہ نہیں تھا کہ لوگوں نے، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، مگر اب جو دعوت تھی، اس کے جو تقاضے تھے، اس کے لیے جو محنت کرنی تھی، وہ قوم اس پہ کرنے پر تیار نہیں تھی، وہ بات مان نہیں رہے تھے، ایمان تو لائے ہوئے تھے۔ یہ سورہ بقرہ میں بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ اسکل تم یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرا، ہم تو ہماری بات نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو کھلا کھلا نہ دیکھ لیں، یعنی ایمان تو لائے ہوئے تھے، ایمان والا ایشو نہیں تھا، لیکن ایمان اصل کب ہوتا ہے؟ جب آپ بات مانیں بھی، یعنی اردو میں جب ہم استعمال کرتے ہیں نا، اردو میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کو ماننا، ایک لفظ ہوتا ہے کی ماننا۔ کو ماننا یعنی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لینا، ایمان لینا، اس کے لیے بے استعمال ہوتا ہے عربی میں، اور کی ماننا یعنی حضور کی بات ماننا، اس کے لیے لام استعمال ہوتا ہے، اور دونوں ضروری ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ بات مان لیتے ہوتے ہیں مجبوری میں، روٹین میں، روا روی میں، جیسے اپنے باپ دادا کی بات مان کے چلے جا رہے ہو، باپ دادا جو کہتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے، باپ دادا جو کہہ رہے ہیں حق ہے، بات مان لیتے ہیں، ابا جی نے کہا اب کرنا ہی ہے، بس ٹھیک ہے۔ ہماری برادری میں ایسا ہی ہوتا ہے، ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں، کیا اس لیے کہ اس پر ایمان ہے کہ یہ صحیح بات ہے، اس وجہ سے کر، نہیں اس لیے نہیں کر رہے، اس لیے کر رہے ہیں ہماری برادری کا رواج ہے، ہم اپنے رواج کو فالو کرتے ہیں، اللہ اللہ خیر۔ تو وہاں پہ لام لی آ جاتا ہے، اور جب آپ حق کو حق مان لیتے ہیں، قرآن کو آپ مانتے ہیں اللہ کی کتاب ہے، یہ قرآن کی نہیں مانتے، پرابلم یہ ہے۔ تو ایمان شروع وہاں ہوتا ہے جب آپ اللہ کو ماننا شروع کرتے ہیں، اور ایمان کی تکمیل آپ سمجھ لیں تب ہوتی ہے جب اللہ کی ماننا شروع کرتے ہیں۔ اگر اللہ کو مانے بغیر اللہ کی مانے، وہ بھی کام نہیں دیتی، یعنی بہت سارے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جو لوگ مان رہے ہیں، یا ہماری ایون جو باڈی فنکشننگ ہے، تو فنکشننگ اللہ کے حکم کے تحت ہی ہو رہی ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ سانس نے ایسے کام کرنا ہے، تو ہماری باڈی ایسے ہی کام کرتی ہے جیسے اللہ نے حکم دیا، اللہ نے دل کو حکم دیا ہے کہ اس طریقے سے دھڑکنا ہے، ادھر سے خون نے جانا ہے، ادھر سے واپس آنا، تو اللہ کی مان تو رہے ہیں، مگر اگر ایمان نہ ہو تو وہ ماننا بیکار، اور اگر ایمان ہو مگر پیروی نہ ہو، اطاعت نہ ہو، تو وہ ماننا بھی بیکار ہے، تو دونوں ضروری ہیں۔ بہرحال یہاں کیا ہوا کہ ایمان تو ساری قوم لائی ہوئی تھی بنی اسرائیل، لیکن جو بات مانی، جو آپ کی ایفرٹ میں ہاتھ بٹانے کے لیے تیار ہوئے، وہ کون تھے؟ ذریۃ من قومہ، ان کی قوم میں سے چند نوجوان، یعنی نہیں ایمان لائے موسیٰ پر، یا نہیں بات مانی موسیٰ کی، مگر اس کی قوم کے تھوڑے سے نوجوانوں نے، علی خوف من فرعون، فرعون کے ڈر کی وجہ سے، اور جنہوں نے مانی وہ بھی ڈر رہے تھے، اور جنہوں نے نہیں مانی بات، وہ تو خیر اس ڈر سے ہی نہیں مانی۔ اور یہ ہوتا ہے اکثر کہ انسان کی جب عمر بڑھتی جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں میچورٹی آ جاتی ہے، تو میچورٹی کا فائدہ تو یہ ہوتا ہے انسان عقل مندی سے فیصلے کرتا ہے، اور میچورٹی کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ میچور انسان بزدل بھی ہو جاتا ہے۔ جب دعوت اسلام کو لے کر اٹھنا ہے،
اور خاص طور سے جو اس کا شروع کا پیریڈ ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں پیریڈ تھا، تو ایکچولی جو جن کو اپیل کرتا تھا، جو ہمت کرنے والے تھے، ٹھیک ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تو بزرگ تھے اور آپ کے ساتھی تھے اور انہوں نے بھی دی قربانی، مگر نوجوانوں میں یہ زیادہ تھی، کیونکہ نوجوانوں میں وہ جس کو کہتے ہیں نا مصلحت نہیں ہوتی، وہ روایات کا اور رسوم کا وہ اثر نہیں ہوتا۔ آج کے دور میں بھی جو نوجوان ہیں، ینگ ایج میں اگر آپ کسی کو صحیح بات بتائیں اور اس کو سمجھ آ جائے، تو اس کے لیے اگر قربانی دینی پڑے گی نا، تو ینگ لوگ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ جو ہماری طرح جن کی عمر گزر جاتی ہے، 40 کراس کر جاتی ہے، ان کو 100 مسئلتیں ان کے ذہن میں ہوتی ہیں، خوف ہوتے ہیں، اندیشے ہوتے ہیں، یہ ہو جائے گا، فلان ہو جائے گا، وہ خود بھی قدم نہیں اٹھاتے اور اپنے بچوں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں 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 نہیں، لیکن نوجوانوں میں بھر ہمت ہوتی ہے اور وہ اپنے بڑوں اور بزرگوں کی مصلحتوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھی اور ارباب اقتدار کے غصے کو بھی برداشت کرتے ہوئے چل پڑتے ہیں۔ تو یہ کامن چیز ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ پس بات تو مانی موسیٰ کی، چند نوجوانوں نے اس کے قوم سے ڈرتے ہوئے فرعون سے و ملائہم اور اس کے سرداروں سے، این یفتنہم کہ وہ انہیں فتنے میں ڈالیں گے، ان کو کسی آزمائش میں ڈال دیں گے۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ اور بے شک فرعون، لعالٍ، عالٍ جو ہے یہ بیسیکلی عالیٌ ہے، اور وہ اکثر یہ ختم ہو جاتی ہے، یہ عین لام اور واؤ سے اسم الفائل ہے، تو اعلیٰ یا علو کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا، جو اردو میں بھی عالی شان جیسے استعمال ہوتا ہے، تو وہ عالی تھا، بلند ہوا، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، سرکش تھا۔ ان فرعون لعال فی الارض، اور بے شک فرعون زمین میں بہت سرکش تھا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور یقیناً وہ اسراف کرنے والوں میں سے تھا۔ اسراف سے بھی مراد یہاں پہ حد سے گزر جانا۔ اسراف کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ جو آپ کی ضرورت، جیسے اردو میں بھی اسراف استعمال کرتے ہیں کہ حد سے گزرنا، جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ خرچ کر دینا، یعنی ایک آپ کی کنجوسی ہوتی ہے، بخل ہوتا ہے، اور ایک اسراف ہوتا ہے۔ بخل ہوتا ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے اس سے اپنی جائز ضروریات کو بھی پورا نہ کرنا، اپنے گھر والوں کے اوپر وہ پیسہ بھی خرچ نہ کرنا، یعنی ایک تو یہ نا کہ آپ نے اللہ کی راہ میں سارے پیسے دے دیے، وہ تو فرق بات ہے، لیکن اگر آپ نے پیسے جوڑ جوڑ کے رکھے ہوئے ہیں اور گھر والوں کو پراپر کھانا نہیں دے رہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنا رہے ہیں اور خود بھی پہننے ہیں، تو وہ کنجوسی ہے، وہ بھی منع ہے۔ اور ضرورت سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں، 4 جوڑوں کی ضرورت ہے اور 40 رکھے ہیں، وہ بھی فضول خرچی ہے، وہ بھی منع ہے۔ تو حد سے گزرنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے بیسیکلی۔ تو فرعون جو ہے وہ حد سے گزرنے والا بھی تھا اور فرعون انتہائی سرکش بھی تھا۔ یہ سچویشن تھی جس کی وجہ سے لوگ ڈرتے تھے، تو ایک لحاظ سے ان کا ڈرنا جو ہے وہ بنتا بھی تھا۔ فما آمن لموسى الا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم ان يفتنهم وان فرعون لعال في الارض وانه لمن المسرفين۔ پس بات مانی موسیٰ کی تو صرف نوجوانوں نے اس کی قوم میں سے، ڈرتے ہوئے فرعون سے اور اس کے سرداروں سے کہ وہ انہیں کسی آزمائش میں ڈال دیں گے، اور بے شک فرعون سرکش تھا زمین میں اور حد سے گزر جانے والوں میں سے تھا۔ باب افعال کا ایک دن کو ڈیڈیکیٹڈ سیکشن رکھے سر، تاکہ وہ بار بار ذکر ہوتا ہے کتنے افعال ہیں، وہ کتنے رکھ لیں گروپ میں دیکھیں باب لوگوں سے افعال پوچھ لیں بڑا گروپ میں۔ سادہ ہے، میں آپ کو نا ایک، میں نے اس کا چھوٹا سا کلپ ہے وہ میں بھیج دوں گا، آپ لوگ اس کو دیکھ لیجیے گا، افعال اور ٹھیک ہے، تفعیل کے اوپر، وہ 2-3 منٹ کا کلپ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے اوپر بھی اپنا کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم شارٹ ٹرم میں بھی ان کے لیے کچھ کر سکیں اور لانگ ٹرم میں بھی مسلم امہ جو ہے بحیثیت امت جو اس کو کرنا چاہیے ایز انڈیویجول، ہم اس میں اپنا رول پلے کر سکیں، اور جب اللہ کے حضور پیش ہوں تو یہ بتا سکتے ہیں کہ جی ہمارے بس میں یہ تھا، اتنا تو ہم نے کیا۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔